الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس کے کچھ خاص نکات عرض کیے جا رہے تھے، اور ان باتوں میں جہاں بہت سی باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہیں پر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو اللہ کا قرآن ہے، جب تک اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسرے فرمایا کہ میرا طریقہ، میری سنت، جب تک اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج اگر ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اجتماعی معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے، ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے کہ اللہ کا وہ قرآن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے اس امت کو عطا کیا گیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو عطا کیا گیا، جو ہدایت کا سر چشمہ ہے اور جو اللہ رب العزت کے اندر کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ اندر کا کلام ہے، اور یہ بندے کو اللہ سے جوڑنے والا بھی ہے، اور اس زمین پر یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی بھی ہے۔ لیکن اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم دولت کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ جب تک اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق ایک رسمی سا تعلق ہے، ایک اسمی سا تعلق ہے، کوئی رسم کے لیے ہے یا اسم کے لیے ہے، اور وہ تعلق وفا کا تعلق نہیں ہے بلکہ بے وفائی کا تعلق ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے اس قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کے اس قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا، اور جب ہم نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کے حق کو ادا نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر محرومی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج دشمن ہم پر غالب ہے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا جو صحابہ کا زمانہ تھا، اور صحابہ کی ایک بہت ہی قلیل سی جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن انہوں نے قرآن کی عظمت کو پہچانا تھا، انہوں نے قرآن کے حقوق کو پہچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھوٹی سی جماعت سارے عالم پر غالب ہوتی چلی گئی، غالب ہوتی چلی گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے اس قرآن کی برکت تھی، یہ قرآن ان کے سینوں میں تھا، یہ قرآن ان کے عمل میں تھا، اس قرآن کی محبت ان کے سینے میں تھی، اس قرآن کے احکامات پر وہ عمل کرتے تھے، اس کے حلال کو وہ حلال سمجھتے تھے، اس کے حرام کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال تھی۔ اور اس کے بعد کا زمانہ آپ دیکھتے چلے جائیے، اور جہاں سے اس زمانے میں اس امت کو انحطاط شروع ہوتا ہے، اس امت کی پستی اور زوال شروع ہوتا ہے، اس کی داستان کو اگر رقم کیا جائے تو سب سے بڑی بات یہی ملتی ہے کہ ان دو چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا یا اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ ایک اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ لیا، اور ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ محبت کے دعوے تو باقی رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک وفا ہونی چاہیے، ایک عشق اور محبت اور وارفتگی ہونی چاہیے، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ میرے دعوے ہی دعوے باقی رہ گئے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کا جو عملی ثبوت ہے، اس دعوے کی جو دلیل ہے، وہ عملی ثبوت اور وہ دعوے کی دلیل وہ ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا
اور ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، غیروں کی شناخت کو اپنی شناخت بنا لیا اور اپنی شناخت کو کھو دیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو عزت کا راستہ تھا، جو تکریم کا راستہ تھا، جو ترقی کا راستہ تھا، جو اللہ کی مدد اور نصرت کا راستہ تھا، جب اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر بھلا ترقی کہاں سے ملنے والی ہے، عزت اور شوکت کہاں سے ملنے والی ہے؟ یہ تو صحابہ کی جماعت تھی کہ وہ دنیا میں کہاں کہاں نہیں پہنچے، لیکن وہ جہاں بھی پہنچے انہوں نے اپنے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑا، نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا، اور یہی وہ غلامی کا توق تھا، نبی کی غلامی کا توق، کہ جس نے انہیں عزت بھی دی، شوکت بھی دی، فتح بھی دی، اللہ کی مدد اور نصرت بھی ان کے شامل حال ہوئی۔ کس وجہ سے ہوئی؟ کہ اپنے نبی کے وہ سچے غلام تھے۔ لیکن ہمارا تعلق تو ایک رسم کا تعلق رہ گیا۔ ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس امتی ہونے کی کوئی جھلک زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے؟ کوئی ہماری وضع خطا سے، ہمارے چہرے مورے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اس کی کوئی جھلک ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ تو میرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے کردار کو دیکھتا ہے، اور صحابہ عمل کے دھنی تھے، کردار کے دھنی تھے۔ ان کی زندگیاں محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گندی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کا کوئی کام، کوئی فعل اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، شوکت عطا فرمائی، اور دنیا پر غلبہ بھی عطا فرمایا۔ آج ہماری پستی اور ذلت کا بڑا سبب یہی ہے۔ آج ہم اپنی ذلت اور پستی کا نوحہ تو روتے ہیں، اس نوحہ کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے اسباب کی طرف غور نہیں کرتے کہ ہماری ذلت اور پستی کے اسباب کیا ہیں۔ اس اسباب میں سے ایک اعظم سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہیے تھا اور جس تعلق کو غالب ہونا چاہیے تھا زندگی میں، آج وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تو تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، وہ رات بھی تاریک نہیں ہے۔ آپ تو ہمیں ایسے روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر گئے، پھر اس کے بعد اگر ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ہماری شامت اعمال ہے، پھر ہم کسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، آج وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اللہ کے اس قرآن کے ساتھ بھی اس قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ اور ابھی ماضی قریب میں جو واقعہ سویڈن کے اندر ہوا، یہ واقعہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ وقتی طور پر جذبات میں، جوش میں آتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر لیتے ہیں، شور شرابہ کر لیتے ہیں، اور بس اس کے بعد ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے دشمن تو ہمارا امتحان لیتا ہے، دشمن تو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر کتنی ایمانی قوت ہے۔ تو ہماری ایمانی قوت بس اس حد تک ہے کہ ہم نعرے لگا لیں، جلوس نکال لیں، شور شرابہ کر لیں، جلاؤ گھیراؤ کر دیں، توڑ پھوڑ کر دیں، بس اس حد تک ہماری ایمانی قوت ہے۔ اور اس میں بھی دشمن کا نقصان نہ کریں، نقصان کرے تو اپنا کریں، اپنے ملک کی املاک کو جلا دیں، جلاؤ گھیراؤ کریں اور نقصان پہنچا دیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، اور یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے کہ سزا تو دشمن کو دینی چاہیے، مقابلہ تو دشمن سے کرنا چاہیے، اور عقل کے اتنے اندھے کے نقصان اپنا کر رہے ہیں، اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ میں یس کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے جلانے کا جو واقعہ پیش آیا،
یہ واقعہ ہماری عملی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے پیش آیا۔ اگر اللہ کے اس قرآن کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق ہوتا، اس قرآن کے تابع ہماری زندگیاں ہوتی، کبھی کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ اس قرآن کے ساتھ بے حرمتی کر سکتا، اس قرآن کی توہین کر سکتا۔ اور آج بھی یہ واقعہ ہمیں پکار پکار کر بتلا رہا ہے، بزبان حال ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بدل لو، اس قرآن کے ساتھ وفا کا تعلق قائم کر لو، اس قرآن کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن قرآن کے حقوق تو وہ ادا کرے جس نے قرآن کے حقوق کو پہچانا ہو، جو قرآن کے حقوق کو جانتا ہو۔ آج تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس قرآن کا ہم پر حق کیا ہے، تو پھر حق کو ادا کرنے والے کیسے بنیں گے جب تک ہم نے حق کو نہ پہچانا، یہی معلوم نہ ہوا کہ قرآن کا کیا حق ہے، پھر اس کے حق کو ادا کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ تمام کلاموں کا بادشاہ کلام ہے۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اس قرآن سے پہلے آئیں، ان تمام آسمانی کتابوں کو بھی اللہ نے اس میں سمو دیا، ان کی تعلیمات کو سمو دیا۔ اب قیامت تک یہی اللہ کا کلام چلنے والا ہے، اسی کا قانون چلنے والا ہے، اور یہی وہ دستور ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور جب یہ ایسا قانون اور دستور ہے، ایسا آئین ہے کہ جو قیامت تک چلنے والا ہے، باقی تمام ادیان اور تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، تو پھر اس قرآن کی عظمت دلوں کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ عظمت قرآن یہ دلوں کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ عظمت صحابہ کے اندر تھی۔ اولیاء امت کے واقعات آتے ہیں کہ ان کے اندر یہ عظمت تھی کہ جب اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے یا نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، چہروں کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ اب اس قرآن کے حق کی ادائیگی کا وقت آیا ہے کہ جس کے بوجھ کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا، آسمان و زمین نے انکار کیا، کائنات کی ہر چیز نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا، ایک انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، اب اس کے حق کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کے اس قرآن کی عظمت تھی۔ آج تو ہم نے اللہ کے اس قرآن کو معمولی سمجھ رکھا ہے، اور ہمارا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک تو رمضان کے اندر نظر آ جاتی ہے کہ اللہ کے قرآن کو سننے کا شوق کتنا ہے، کہ ایسی جگہ جا کے نماز تراویح پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ جلدی ختم ہو۔ ارے بھائی کام کیا ہے؟ کوئی آفت آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، آخر مشکل آپ کو کیا پڑی ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے قرآن سے طبیعت مانوس نہیں ہے۔ اور ایسا قرآن پڑھنے والا چاہیے کہ جس کا قرآن کا پڑھنا سمجھ میں بھی نہ آئے، کوئی حرف اس کا سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ نماز جلدی پڑھا دیتا ہو، جلدی 20 رکعت ختم کر دیتا ہو۔ ہم ایسی جگہ جا کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ وجہ یہی عدم شوق ہے کہ اگر اللہ کے قرآن کے ساتھ لگاؤ ہوتا تو ایسی جگہ جا کر ہم قرآن سنتے، چاہے کتنا بھی وقت لگتا، لیکن جہاں پہ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے والا ہوتا، تاکہ اس کی لذت سے ہم آشنا ہوتے کہ اس کی سننے کی بھی ایک لذت ہے، اس کے پڑھنے کی بھی ایک لذت ہے۔ لیکن نہیں، شوق ہی نہیں ہے نا۔ اندر شوق ہوتا تو سب کچھ ہوتا، اور ہر بات تو شوق سے ہوتی ہے۔ اور تو بہت سے شوق زندگی کے اندر ہیں، اچھا کھانے کا شوق بھی ہے، اچھا پینے کا شوق بھی ہے، اچھا پہننے کا شوق بھی ہے، اچھے مکانوں میں رہنے کا شوق بھی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا شوق بھی ہے۔ لیکن کبھی سوچا کہ یہ شوق کب تک ہے؟ یہ شوق کب تک ہے کہ ایک انسان کو ہچکی آتی ہے اور سارے شوق اس کے فنا ہو جاتے ہیں؟ بس اس حد تک یہ شوق ہے، اور پھر اس کے بعد قبر کی اندھیری رات ہے۔ کبھی سوچا کہ اس قبر کی اندھیری رات میں کیا ہوگا؟ اس قبر کی اندھیری رات میں کون مونس ہوگا، کون ساتھی ہوگا، کون دل بہلانے والا ہوگا، کون اس کے اندھیرے کو دور کرنے والا ہوگا، اور کون اس کے عذاب سے بچانے والا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نہ اولاد ہوگی، نہ کوئی باپ ہوگا، نہ کوئی بھائی ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ سب قبر کے گڑھے میں ڈال کر واپس چلے آئیں گے کہ بھئی آگے کی منزل اب تو خود بھگت۔
زندگی میں تو جیسا بھی رہا، آگے تو خود تنہا جا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ ایسی خبر کی تنہائی کے اندر اگر کوئی مونس ہوگا، ساتھی ہوگا، کوئی دل بہلانے والا ہوگا، کوئی خبر کو روشن کرنے والا ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا، وہ اللہ کا یہ قرآن ہوگا، جس اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جس کے ساتھ بے وفائی کا تعلق ہے۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اس میدان حشر میں یہ کیفیت ہوگی کہ جہاں پر انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ اور اس قیامت کے میدان میں اگر کوئی سفارش کرنے والا ہوگا تو یہ اللہ کا قرآن ہوگا، کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ آج اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے یہ تو ایسا سفارشی ہے جو جھگڑالو بھی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا بھی کرے گا، اور اللہ سے جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس قرآن کے ساتھ بے وفائی کا تعلق قائم کر رکھا ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ جو بربادی زندگی کے اندر ہے اور یہ جو مشکلات ہماری زندگیوں کے اندر ہے، آخر اس کا کوئی سبب ہے کہ ہم نے ایک ایسے منبع کو چھوڑ رکھا ہے جو برکت، جو فیوز و برکات کا منبع ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کا منبع ہے، اس کو جب ہم نے چھوڑ رکھا ہے تو پھر ہم کیسے نوازے جا سکتے ہیں؟ ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھیے، آپ کی راتوں کو نمازوں میں تلاوت قرآن کو دیکھیے کہ ایک ایک رکعت میں آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، آل عمران پڑھتے ہیں، سورہ نساء پڑھتے ہیں، ایک ایک رکعت کے اندر پوری پوری سورتیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر جتنی طویل قرات ہوتی ہے اتنا طویل رکوع بھی ہوتا ہے، اتنا طویل سجدہ بھی ہوتا ہے۔ آج تو ہم نے نمازوں کی بھی مت مار رکھی ہے، نماز کا اٹھک بیٹھک بنا رکھا ہے، نماز جو ہے ٹکرے مارنے کا نام نماز رکھ رکھا ہے۔ کیا جیسی ہم نماز پڑھتے یہ نماز کہلانے کے قابل ہے؟ کبھی اس بات کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ بیٹھ کر وظیفے تو بہت پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کی صورت کو بھی بگاڑ رکھا ہے، تو ایسی نماز اللہ کے یہاں کیا قبول ہوگی؟ ارے وظیفہ تو بعد میں ہے، نماز تو پہلے ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے تو وقت ہے لیکن نماز کے لیے ٹکرے ہیں۔ کبھی سوچا کہ نماز کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ کے دربار میں بندے کی پیشی ہے، اور جب انسان کسی حاکم کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو بڑا باادب ہوتا ہے اور ہمتن متوجہ ہوتا ہے، لیکن یہاں فکر یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے پڑھو، جلدی سے بھاگو۔ تو اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ساری مشکلات کو دور کر سکتی ہے، سارے مصائب کا یہ مداوع کر سکتی ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جو نماز کہلانے کے قابل ہو۔ کیا ہماری نماز نماز کہلانے کے قابل ہے؟ سوائے اس کے کہ اجلت اور جلد بازی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی نیت باندھی نہیں ہے، آدمی رکوع میں پہنچ گیا، ارے بھائی سورہ فاتحہ کیسے پڑھی؟ وہ چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی اگر پڑھی، انا اعطینا قل هو اللہ، تو کوئی وقت اس کے اندر لگتا ہے، لمحے بھر کے اندر رکوع ہو گیا، لمحے میں سجدہ، ایک رکعت پوری ہو گئی، اور 4 رکعتیں ہو گئی، 2 رکعتیں ہو گئی۔ تو یہ نماز ہے؟ نماز کے ساتھ بھی کھیل کر رکھا ہے اور اللہ قرآن کو بھی چھوڑ رکھا ہے، تو پھر زندگی میں کامیابی کہاں سے ملیں گی؟ تو ہماری کوتاہی ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم خداوند کریم کو دکھلانے والا آئینہ ہے کہ اللہ کو دنیا کے اندر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نے قرآن کی صورت میں یہ آئینہ ہمیں دے دیا، اس آئینے کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور اس قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، یہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے یہ مادہ اور خواہش رکھی ہے کہ اپنے محبوب سے میں باتیں کروں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کوئی محبوب مجازی سے باتیں کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور کسی کا دل اپنے محبوب حقیقی سے لگا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے محبوب حقیقی سے بات کس طرح سے کرے؟ تو اللہ نے یہ قرآن عطا کر دیا کہ اگر دنیا میں تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو براہ راست تو بات نہیں کر سکتے،
براہ راست تو میرا دیدار نہیں کر سکتے، اس قرآن کے اندر میرا دیدار بھی موجود ہے اور اس قرآن میں مجھ سے ہم کلامی بھی موجود ہے۔ اب کوئی اس کی لذت سے اگر آشنا ہو نا تو پھر اس قرآن کے اندر اسے وہی لذت اور مزہ آتا ہے۔ اور اگر آدمی اس تصور کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، پھر اس قرآن کی لذت اور مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم خداوند کریم کو دکھلانے والا آئینہ ہے اور اللہ رب العزت تک پہنچانے والا یہ زینہ ہے۔ آدمی چاہتا ہے نا ترقی کرے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بڑھائے، تو بھائی اس قرآن سے بڑھ کر اللہ سے جوڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ورد و وظیفے آدمی پڑھتا ہے نا، ورد وظیفے، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے، اتنی پہلے درجے کی چیز کو چھوڑ رکھا ہے اور کسی عامل کے وظیفہ، کسی پیر کا بتایا ہوا وظیفہ کو گھسیٹ رہا ہے، اور پھر لوگوں کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے، ان کے اندر ایک دعویٰ بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وظیفے سے میرا کام بن جائے گا، تو کسی وظیفے کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ کسی کا کام بن جائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑی لمبی وظیفوں کی فہرست گنوا دی، 18 سال ہو گئے وظیفہ پڑھتے پڑھتے، لیکن کام نہیں ہوتا، نہ میرا قرض اترتا ہے، نہ بچوں کی شادی ہوتی ہے، نہ اپنا کوئی ذاتی مکان ہے، بس مشکلات کا شکار، کوئی روزگار کے ذرائع بھی نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سب کچھ چھوڑ کر دعا میں لگ جانا چاہیے، سب کچھ چھوڑ دو، وظیفہ بعد کی چیز ہے، دعا تو پہلے درجے کی چیز ہے نا۔ ایک اعلیٰ کام کو چھوڑ کر ادنا کام کے پیچھے لگتے ہو اور اپنی مرضی سے لگتے ہو تو اللہ کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی، اور خود رائی کے ساتھ جو آدمی کا عمل ہوتا ہے اللہ کا وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنی رائے سے عمل کرے۔ اور اوراد و وظائف کی جو مثال ہے وہ تو ایک مجربات کی سی ہے، جیسے اطباء کے مجربات ہوتے ہیں ایسے یہ اولیاء کے مجربات ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کا کام بن جائے، کام اللہ کے حکم سے بنتا ہے، کسی کے وظیفے میں یہ تاثیر نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن تو اللہ سے جوڑنے والا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی سنتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو وسیلہ بناتا ہے، وہ کسی غیر کے در پہ نہیں جاتا، وہ کسی غیر سے مدد نہیں مانگتا، وہ اس قرآن کے وسیلے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تک پہنچانے والا ایک زینہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس شاہراہ پر پڑھ کر، یہ جو قرآن کی شاہراہ ہے نا، اس شاہراہ پر پڑھ کر انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی کہ میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرا طریقہ یعنی میری سنت ہے۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ارے مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرنا، میری سنت پر چلنا، میری سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانا اور اپنی زندگی کو سنت کے رنگ میں رنگ لینا، اور اللہ کے اس قرآن کے ساتھ وفا کا تعلق قائم کرنا، اس کی عظمت دل کے اندر سب سے زیادہ ہونا، اس کی محبت سب سے زیادہ ہونا، اور پھر اس کی تجوید کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرنا اور پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے اور یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جب اس کا قاری اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کا متوجہ ہونا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت آنا شروع ہوتی ہے، اللہ اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا قرآن ایسا ہے کہ جب اس کا قاری اس کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے ملائکہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس تلاوت کو لینے کے لیے، کیونکہ یہ فرشتوں کی غذا بھی ہے، اور جب فرشتے آتے ہیں تو رحمت اور برکت آتی ہے، تو یہ منبع رحمت و برکت ہے، اس کے ذریعے سے رحمت و برکت آتی ہے، کسی وظیفے سے نہیں آتی کہ جی کاروبار چل جائے، نوکری مل جائے، شادی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوا کرتا، اپنی رائے کو فنا کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے، تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ فی الحقیقت قرآن مجید تجلیات خداوندی میں سے دنیا میں ایک تجلی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار تجلیات ہیں جس کا نزول دنیا میں ہوتا ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، بیت اللہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. اللہ کی تجلیات بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں اور وہاں سے سارے عالم کے اندر وہ تجلیات پھیل جاتی ہیں، اس کے انوار پھیلتے ہیں، اس کی برکات پھیلتی ہیں. اسی طرح بیت اللہ تو ہر آدمی نہیں جاتا، لیکن اللہ نے یہ قرآن دے دیا، اور یہ قرآن ایسا دے دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں ذرا بھی قرآن نہ ہو وہ تو اجڑا ہوا ہے، مثل ویرانے کے ہے، مثل اجڑے ہوئے مکان کے ہے، مثل قبرستان کے ہے. کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن نہ ہو، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو، تو وہ بھی مثل قبرستان کے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں کی آبادی ہم سے ہے. ارے بھائی، گھروں کی آبادی تو اللہ کے ذکر سے ہے. اگر گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آباد ہے، اور اگر گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ گھر مثل قبرستان کے ہے، مثل ویرانے کے ہے. کیونکہ قبرستان وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ مردے رہتے ہیں اور وہ مردے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. تو جس گھر کے اندر انسان رہتے ہوں اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں، وہ پھر انسان نہیں، وہ زندہ کی مثل نہیں، وہ مردہ کے مثل ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال سے بھی بتایا. آپ نے فرمایا کہ ذاکر کی مثال زندہ کی ہے اور غافل کی مثال مردہ کی ہے. ذاکر زندہ ہے اور غافل مردہ ہے. تو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، وہ گھر آباد ہوں گے. اور جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، وہ مثل قبرستان کے ہوں گے، کیونکہ قبرستان والے ذکر اور تلاوت نہیں کرتے. اور آج ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا رکھا ہے کہ رونا بھی روتے جی گھر میں برکت ہی نہیں ہے، ہمارے کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. تو برکت آئے کہاں سے؟ ارے برکت آنے کے جو دروازے ہیں وہ تو بند کر رکھے ہیں، اس کو تو قفل لگا رکھا ہے، اور اس کی چابی تو تمہارے پاس ہے. اس کی چابی کسی عامل کے پاس نہیں ہے، کسی تعویذ کے اندر اس کی چابی نہیں ہے، کسی وظیفے میں چابی نہیں ہے. اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے. آپ اس قفل کو کھول سکتے ہو، اور وہ اللہ کے ذکر سے کھول سکتے ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے کھول سکتے ہو. اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی قفل لگتے ہیں اور گھروں کو بھی قفل لگتے ہیں، اور دلوں کے جو قفل ہے وہ بھی اللہ کی یاد سے کھلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ جی دلوں کا زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے اور یہ کیوں لگتا ہے؟ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے، یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ زنگ دو چیزوں سے دور ہو سکتا ہے. ایک فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کی تلاوت یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی ہے. اور یہ نسخہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اس نسخے کے اندر جو تاثیر ہوگی، جو اثر ہوگا، وہ کسی پیر کے بتائے ہوئے وظیفے میں نہیں ہوگا. آپ نے کیا فرمایا کہ دلوں کی زنگ کو اگر دور کرنا چاہتے ہو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو. اور فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا. اور موت کو یاد کرنا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، اس فکر میں لگ جانا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. کیا میں جواب دہی میں کامیاب ہوں گا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے جواب آتا ہے کہ نہیں ہوں گا. اس کی تیاری کے اندر لگ جانا، زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا، اس کے حکموں کے تابع گزارنا، یہ دلوں کی غفلت کو دور کرنے والا ہے اور یہ دلوں کی غفلت کے تالوں کو کھولنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. یا اللہ ہمارے دلوں کے تالے کھول دے اپنی یاد سے. تو پتہ چلا دلوں پر بھی تالے لگ جاتے ہیں، اور وہ تالے کس چیز کے لگتے ہیں؟ وہ غفلت کے تالے لگ جاتے ہیں کہ آدمی کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، تلاوت قرآن نہیں ہوتی، دنیا جہاں کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں جو آج نظر بھی آتی ہیں. ایک وہ زمانہ بھی تھا، ماضی قریب کا زمانہ، کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کہ دن کا آغاز ہر گھر کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتا تھا، سورہ یاسین سے ہوتا تھا. چاہے گھر کے مرد ہیں یا خواتین ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے گھر کے اندر دن کا آغاز ہوتا تھا.
اور وہ زمانہ بڑا خیر و برکت کا زمانہ تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، مہمان بھی آ جاتے تھے، وہ بھی گزارا ان کا ہو جاتا تھا، خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ اور صبح فجر کے بعد اگر محلے گلیوں سے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور اب تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ LCD کو آن کرتا ہے، سب سے پہلے وہ گانا باجا موسیقی سنتا ہے، وہ خبریں لگاتا ہے۔ خبروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خبریں 5 منٹ کی ہیں، 15 منٹ کا اس میں ایڈورٹائزمنٹ چلتا ہے، اس کی اشتہارات چلتے ہیں، اس میں سارا گانا باجا ہوتا ہے۔ تو وہ گھر کیا، وہ تو گھر نہ رہا، وہ تو سنیما بن گیا۔ تو اپنے گھروں کو آج گھر کم ہے اور آج کا گھر سنیما زیادہ بنا ہوا ہے، اور جہاں پر یہ گانا باجا ہوگا پھر وہاں پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، وہاں پر رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ کیونکہ جس جگہ پر نجاست اور غلاظت ہے، یہ گانا باجا، یہ موسیقی، یہ ایک نجس اور ناپاک چیز ہے، اور جہاں پر یہ نجس چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر شیاطین تو آتے ہیں، رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو آج ہم نے شیاطین کو تو خود دعوت دے رکھی ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں آ جاؤ، آپ کی غذا یہاں پہ موجود ہے۔ اور جب وہ گھر میں آتے، شیاطین کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیاطین کا کام ہے گھر کے اندر بے برکتی، گھر کے اندر اختلافات، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، تنازع تکرار۔ آج گھروں کے اندر یہ عام ہے۔ وجہ یہی ہے کہ شیاطین کا ڈیرا گھروں کے اندر ہے، لیکن ملائکہ کا راستہ بند ہے۔ وہ راستہ جب کھلتا ہے کہ ان لعنتوں کو بند کر دیا جائے اور گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے، پھر دیکھیں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق قائم کرنا چاہیے، اور فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر لفظ پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے الف لام میم پڑھا، فرمایا کہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، اور میم ایک لفظ ہے، فرمایا اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ الحمد پڑھا، 5 الفاظ ہیں، اسے 50 نیکیاں مل گئی۔ اور ایک واقعہ آتا ہے، آج بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی قرآن پاک اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو فائدہ ہے، اور اگر سمجھ کر نہ پڑھو تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کے دشمن ہے، جو لوگوں کو اللہ کے قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اور اللہ کی زیارت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی کسی تجلی کی زیارت ہوئی۔ تو پوچھا کہ یا اللہ، اپنے قرب کا کوئی آسان اور نزدیک راستہ بتا دیجئے کہ آپ کا آسانی کے ساتھ قرب کیسے حاصل ہو، اس کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر؟ وہی جو آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں بغیر سمجھ کے پڑھا تو کیا پڑھا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، سمجھ کر یا بلا سمجھ کر؟ تو فرمایا کہ چاہے سمجھ کر چاہے بلا سمجھ کر، قرآن کا ہر حال کے اندر فائدہ ہے۔ اس لیے بھائی اس کی تلاوت کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، یعنی تمام خیر اس کے اندر جمع ہے، خیر لے کر آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام خیر اس کے اندر جمع ہے قرآن سیکھنے والے کے لیے اور قرآن کو سکھانے والے کے لیے۔ اس لیے بھائی اس کی محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ قرآن جس کو حلال کہے اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کہے اس کو حرام سمجھے، جس کو قرآن حرام کہہ دے اسے چھوڑ دے، جسے حلال کہے اسے اختیار کر لے، پھر اپنی مرضی نہ چلائے کہ مجھے یہ پسند ہے۔ پسند اللہ کی ہے، اللہ کے قرآن کی ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے وہی ہماری پسند ہونی چاہیے۔ اپنی پسند کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اللہ کی پسند کو اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بنا لینا چاہیے، پھر تو اس قرآن کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، آج عالم اسلام کے اندر ہر دل رنجیدہ ہے، اور اس سے
یورپ کا وہ مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے اور ان کے وہ مکروہ عزائم سامنے آتے ہیں کہ جس میں اسلام دشمنی بھی ہے، قرآن دشمنی بھی ہے، وہ ساری چیزیں اس سے نظر آ جاتی ہیں کہ وہ معاشرہ جو اپنے کو ترقی یافتہ معاشرہ کہتا ہے، وہ جو انسانی حقوق کا علم بردار اپنے کو کہتا ہے، اس معاشرے کا یہ مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کا قرآن جلایا جاتا ہے اور ان کے سپاہی کے سامنے جلایا جاتا ہے، لیکن اس کی مجال نہیں کہ وہ روکے، وہ کہتے ہیں یہ تو اظہار آزادی ہے۔ ارے بھائی، اسے اظہار آزادی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایسی اظہار آزادی جس میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی کے مذہب کی توہین ہوتی ہو، دنیا کا کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک تو ہم اپنی وضع خطا کو درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں، اور پھر انہیں بتائیں، عملی جواب ان کو دیں۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا اور جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بس ان کے اندر اتنا ہی پاور ہے، اتنی ہی ایمانی طاقت ہے کہ ایک دن جلوس نکالا، نعرے لگائے اور ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، بس اس کے بعد ان کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، ایک عملی مسلمان بن کر اپنی زندگی کو سامنے لانا چاہیے، پھر اس کے اندر انسان کی ترقی ہے، معاشرے کی ترقی ہے۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جو وہاں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ آج سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے کہ وہاں سے کیا کیا چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں۔ ارے بھائی، اس کا بائیکاٹ کرو کہ جو قرآن کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، پھر اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، اپنے ملک کو آگ لگانا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ کوئی اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے کرنا بالکل غلط ہے۔ ابھی انڈونیشیا کے اندر انہوں نے احتجاج کیا، کس طریقے سے احتجاج کیا کہ قرآن مجید لے کر ان کے سفارت خانے کے باہر بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ تو انہوں نے بتایا قرآن مجید کی تلاوت کر کے کہ ہم قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن سے عشق ہمارا ہے اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ تو اس کا جواب اپنے عمل سے دینا چاہیے، اور قرآن کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ابھی تو اپنے آپ سے ظلم کر رکھا ہے کہ قرآن کی برکات سے اپنی ذات کو، اپنے گھروں کو محروم کر رکھا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کی برکات لینے والے بن جائیں، اس کی تلاوت کے ذریعے سے، اس کی عظمت اور محبت کے ذریعے سے اپنے گھروں کو اس کے ذکر سے آباد کریں، اپنے سینوں کو اس سے آباد کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ عالم اسلام کو شوکت اور غلبہ عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو جو پستی اور ذلت کے اندر جا رہی ہے یہ قوم، اللہ اسے عزت عطا فرما دے، اس کی مشکلات کو اللہ دور فرما دے، اور باطل کے اور کفر کے جو عزائم ہیں اللہ وہ عزائم انہی پر پلٹ دے، کیونکہ ایک بڑی سازش ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان اور عیسائی آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، ایک مذہبی جنگ دنیا کے اندر شروع ہو جائے، اور پہلے بھی یہ جنگیں ہو چکی ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بربادی ہے۔ لیکن آج یہی چاہتے ہیں کسی طرح سے مذہب کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر ایک جنگ چھڑ جائے، لڑائی چھڑ جائے، جس سے دنیا کے اندر بربادی آ جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بس ہمیں اپنے عمل کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر